اب اس حدیث کو چھوڑنا احناف کا اصول تو ہے، لیکن اس اصول کو خضریات غلط پیش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ احناف یہ ہرگز نہیں کہتے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں، احناف اسی طرح نہیں کہتے، بلکہ احناف مانتے ہیں کہ بھائی یہ روایت دیکھیے شخص پرستی ایک عظیم الشان شرک ہے۔ آپ دیکھ لیں بت پرستی کا آغاز بھی وہ شخص پرستی سے ہوا ہے۔ لوگوں نے اپنے آباء و اجداد کے مجسمے بنائے اور پھر ان کی تعظیم کرنے لگے، اور تعظیم کرنے کے بعد پھر ان کو سجدہ کرنے لگے۔ شرک پرستی کا اور اسی طرح بت پرستی کا ابتدا اسی طریقے سے ہوا ہے۔ وہ دور ایک مدت تک ختم ہو گیا تھا بت پرستی کا، لیکن اشاعت التوحید و سنہ کے نام سے جو لوگ جانے جاتے ہیں یعنی پنجپیری جماعت کے لوگ، انہوں نے ایک بار پھر شرک پرستی کا اور اکابر پرستی کا اور بت پرستی کا آغاز کیا ہے۔ ورنہ ایک بندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا برسرعام انکار کرتے ہیں اور دوسرے لوگ ان کو فالو کرنے والے ان کا دفاع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ علامہ خضریات بکروی صاحب جو ہے وہ منکر حدیث ہے۔ اپنے منکر حدیث ہونے پر وہ فخر محسوس کرتا ہے، اور پھر وہ ایسا کرتا ہے کہ کچھ کتابیں جو احناف کے اصول کی کتابیں ہیں، اور اسی طرح کتابوں سے وہ کچھ عبارات پڑھ کر سادہ لوگ مسلمانوں کو گمراہ کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھائی فلاں کتاب میں مثال کے طور پر اصول الشاشی میں یا اسی طرح حسامی یا اسی طرح دیگر جو کتابیں ہیں اصول بزدوی، اسی طرح جتنی کتابیں ہیں وہ ان کی کچھ عبارات پیش کرتے کہ دیکھیں میرا دعویٰ یہ ہے کہ قرآن مجید کے خلاف بعض احادیث ہوتی ہے، اس لیے ہم اس احادیث کو نہیں مانتے ہیں، اور مثال میں وہ پیش کرتے ہیں اصول الشاشی کی احادیث جہاں پر ظاہرتاً تعارض کو بیان کیا گیا ہو، لیکن اس کو سننے کے بعد عام طلباء کرام بالکل لکیر کے فقیر بن کر گمراہ ہو جاتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی اگر کسی نے ایک اصول لکھا ہے تو میرا ذاتی یہی رائے ہے کہ ہم حدیث کے مقابلے میں کسی کے اصول کے پابند ہرگز نہیں ہے۔ حدیث کے مقابلے میں اصول پر عمل کرنا یہ ہرگز درست نہیں ہے۔ اگر کوئی اصول لکھا جائے، وہ اصول اگر قرآن اور حدیث کے مطابق ہوگا تب ہم اس اصول کو فالو کریں گے۔ اگر اصول قرآن اور حدیث کے خلاف ہوگا ہم اس اصول کو نہیں مانیں گے۔ اور دوسری بات ہے کہ جب بھی اگر آپ دیکھ لیں احناف کی کتابوں میں جتنے اصول ہے اس کا مقصد ہرگز وہ نہیں جو خضریات بیان کرتے ہیں، بلکہ اس کا مقصد وہ ہے جو فقہاء کرام نے لکھا ہے اور بیان کیا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں ایک آیت مبارکہ ہے اور دوسری طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہوگی، تو بظاہر اس میں تعارض ہوگا، ایک دوسرے کے خلاف نظر آئیں گے، لیکن در حقیقت اس میں تعارض نہیں ہوگا۔ اب احناف آپ کو یہ نہیں کہتے کہ قرآن مجید، مثال کے طور پر ہم کہتے کہ قرآن مجید میں آیت ہے کہ جب وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اگر یہ اس آیت کو دیکھا جائے اور اس کے مقابلے میں لا صلاة الا بفاتحۃ الکتاب، اس روایت کو دیکھا جائے، قرآن کا حکم یہ کہ آپ خاموش بیٹھے، حدیث میں حکم ہے اور حدیث میں یہ بیان ہے اور حدیث میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتا۔ اب بظاہر تعارض ہے لیکن حقیقت میں اس میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ اب احناف کیا کرتے ہیں کہ وہ حدیث کو چھوڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ حدیث کو متروک العمل بھی قرار نہیں دیتے ہیں، بلکہ احناف یہ کرتے ہیں کہ سب سے پہلے وہ اس کے مابین تطبیق کرتے ہیں۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن ہو تو قرآن پر بھی عمل کرتے ہیں اور حدیث پر بھی عمل کرتے ہیں۔ اگر دونوں پر عمل کرنا ممکن نہ ہو تو پھر احناف کا اصول یہ ہے کہ قرآن پر عمل قرآن مجید پر عمل کیا جائے گا اور حدیث مبارکہ پر عمل نہیں کیا جائے گا۔
ایک وقت میں، کیونکہ قرآن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب اس حدیث کو چھوڑنا احناف کا اصول تو ہے، لیکن اس اصول کو خضرات غلط پیش کرتے ہیں۔ وہ اس طرح کہ احناف یہ ہرگز نہیں کہتے کہ یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت نہیں ہے، یہ حدیث رسول اللہ سے ثابت نہیں۔ احناف اسی طرح نہیں کہتے، بلکہ احناف مانتے ہیں کہ بھائی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت بھی ہے اور یہ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے، ہم اس کو مانتے بھی ہے، لیکن اب اس پر عمل نہیں کرتے ہیں۔ ایک ہے ماننا اور ایک ہے عمل کرنا، ایک ہے انکار کرنا، رسول اللہ کی روایت نہ ماننا، ایک ہے اس پر عمل نہ کرنا۔ اس کے مابین تو زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اب خضر آیات ایسا کرتا ہے کہ جب روایت اور آیات میں بظاہر تعارض نظر آئے تو وہ اس روایت سے انکار کرتے ہیں کہ بھائی یہ روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں، کیونکہ یہ قرآن کے خلاف ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ قرآن مجید کے خلاف ہوتی نہیں ہے، بلکہ بظاہر ہمارے عقل اس حد تک نہیں پہنچ سکتی جس حد تک دیکھا جائے کہ یہ قرآن کے مطابق ہے۔ ہمارے عقل، ہمارے جو عام انسانوں کے جو عقول ہے وہ ان سے عاجز ہو جاتے ہیں۔ اب خضر صاحب نے جتنی کتابیں پیش کی ہے، جتنی کتابیں، چاہے وہ اسامی ہو، چاہے وہ اصول الشاشی ہو یا نور الانوار ہو یا اسی طرح وہ اصول بزدوی ہو، جتنی کتابیں ہیں، میں پوری چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں اور میں پوری منکر حدیث کے پورے ٹیم کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایک کتاب میں یہ ثابت کرے کہ حدیث میں بظاہر تعارض ہونے کے باوجود قرآن کے ساتھ اس حدیث کا انکار کیا گیا ہو۔ کسی کتاب میں، کسی ایک کتاب میں بھی انکار نہیں کیا گیا کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے، بلکہ وہاں پر صرف متروک العمل ثابت تو کر سکتے ہیں کہ اس حدیث پر بیک وقت قرآن کی آیت مبارکہ اور اسی طرح حدیث پر بیک وقت عمل تو نہیں کر سکتے، بلکہ یہاں پر حدیث کو عمل کرنے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس پر اب عمل نہیں ہوگا، باقی یہ رسول اللہ کی روایت ہے اور قرآن پر عمل کیا جائے گا، یہ تو آپ ثابت کرو گے۔ لیکن یہ کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایک روایت بظاہر قرآن کے آیت کے ساتھ اس کا تعارض ہو اور کسی کتاب میں لکھا گیا ہو کہ یہ روایت قرآن سے بظاہر تعارض کی بنیاد پر اس حدیث کو نعوذ باللہ ہم رد کرتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کی حدیث نہیں ہے۔ اسی طرح کہیں بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔